اب بات کریں گے فریڈم آف ایکسپریشن پر کہ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آیا اور کیا کوئی اس کی حد ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے نام کے اوپر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، جبکہ ایسا سوچنا، ایسا کرنا قطعی درست نہیں ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کی حد کیا ہے؟ فریڈم آف اسپیچ کہاں تک ہے؟ اس کی حد کہاں تک ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو ہیومن فریڈم کو سمجھنا ہوگا، اور ہیومن فریڈم جو ہے وہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ہیومن فریڈم کے ذریعے وجود میں آیا، اور ہیومن فریڈم جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے ذریعے وجود میں آیا۔ جب لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ جو انسان ہے وہ ایک آزاد مخلوق ہے، اس کے سرٹن رائٹس ہیں اور اس کے وائلیشن نہیں ہونا چاہیے، تو انسانوں کی جو خرید اور فروخت جو ایک رواج بن چکا تھا سماج میں، ایک سوشلی ایکسیپٹڈ تھی یہ چیز، اس چیز کا خاتمہ ہوا۔ ہاں، یہ کچھ جو کرائمز میں سنتے ہیں ہم عورتوں کے یا بچوں کے لیے جو کرائمز ہوتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خرید و فروخت کی بات سامنے آتی ہے، لیکن یہ کرائم کی طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے سماج میں۔ پہلے یہ چیز سوشلی ایکسیپٹڈ تھی، ایک رواج تھا انسانوں کا خریدا اور بیچا جانا، اسے غلط نہیں مانا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے انسان کا جو شعور ہے اس نے ترقی کی اور انسانی حقوق کو سمجھا گیا، جانا گیا، تبھی یہ چیز جو ہے وہ سماج سے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد وجود میں آیا ہیومن فریڈم۔ ہیومن فریڈم پر سوچا گیا، اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر غور کیا گیا۔ تو ہیومن فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے وہ کرنے کے لیے آزاد ہے، کیونکہ یہ آزادی، اگر انسان جو چاہے وہ کرنے کے لیے آزاد ہو جائے تو یہ آزادی انسانی سماج کو جنگل راج میں تبدیل کر دے گی۔ تو ہر انسان کی آزادی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر انسان آزاد ہے لیکن اس کی آزادی کا ایک دائرہ ہے۔ اگر انسان اس دائرے کے باہر اپنی نیڈز کو پورا کرتا ہے تو وہ اپنے فریڈم کا غلط استعمال کرتا ہے، اور یہی چیز انجسٹس اور یہی چیز جو ہے وہ کرائم کہلاتی ہے۔ اگر آپ کرائم کی وجوہات کے اوپر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر کرائم جو ہیں وہ اسی بنا پر کیے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی فزیکل یا سائیکولوجیکل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کرائم کرتا ہے، یعنی کہ اپنے فریڈم کے باہر جاتا ہے اور دوسرے کے ہیومن رائٹس کا، دوسرے کے فریڈم کا وائلیشن کرتا ہے۔ یہی چیز کرائم اور یہی چیز انجسٹس ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے فریڈم کا جو اس کا ایک دائرہ ہے اسی کے اندر رہ کر کے اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر وہ اس کے باہر جاتا ہے، یعنی وہ کسی دوسرے کے ہیومن رائٹس کا وائلیشن کرتا ہے، کسی دوسرے کے فریڈم کا وائلیشن کرتا ہے، تو یہ کرائم ہے، یہ انجسٹس ہے۔ اور جو یہی شرط فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنی بات کہنے کا حق ہے، ہمیں کسی سے ایگری یا ڈس ایگری ہونے کا حق ہے، کسی کی بات غلط ہے تو اس کی بات کیوں کر غلط ہے اس کو دلیل سے ثابت کرنے کا حق بھی ہے، صحیح بات کو پیش کر کے اس کی بات کو غلط ثابت کرنے کا حق بھی ہے۔ لیکن کسی کے لیے فاؤل لینگویج کا استعمال کرنا، ابیوز کرنے کا حق ہم کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ایکسپریشن بھی ہے کہ جو ہماری اپنی امیجنیشن ہے، جو ہم تک محدود ہے یا کسی انسان کا اس سے واسطہ نہیں ہے، ہم کو اس کو ایکسپریس کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہاں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کارٹونسٹ ہیں بہت خوبصورتی سے جو سوشل اور پولیٹیکل جو حالات ہیں ان کو ایکسپریس کرتے ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اس کو لکھ نہیں رہے ہیں تو وہ اس کو تصویر بنا کر کے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی پاسٹ کے لیے کوئی امیجنری کوئی اگر وہ بناتا ہے، کوئی تصویر بناتا ہے تو وہ ایک فضول بات ہوگی، وہ اس کے فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آئے گی۔ یا میں کوئی تصویر بناتی ہوں تو میں اپنی امیجنیشن سے اگر کوئی تصویر بناتی ہوں تو وہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ لیکن میں کسی انسان کی یا کوئی انسان فرض کیجئے میری تصویر بناتا ہے تو جیسی میں دکھتی ہوں وہ میری فوٹو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اگر وہ کوئی ایسی تصویر بناتا ہے کہ یہاں میرے سر کے اوپر سینگ دکھا دے یا کچھ بنا دے، تو یہ چیز جو ہے یہ میری انسلٹ ہو جائے گی، یہ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، یہ اس کا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ اور جو فرانس میں بھی ہوا وہ بھی یہی ہوا کہ جو اس نے پروفٹ محمد کی تصویر بنائی یا دکھائی، تو جو تصویر ایسی تھی جو انسلٹ اور ڈسگریس کرتی تھی، جو کرنے والی تصویر تھی، تو اس کا بنایا جانا فریڈم آف ایکسپریشن میں شمار نہیں ہو سکتا۔ جیسے جو یہاں باقاعدہ انڈیا میں ریلی نکلی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، تو وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انزائٹی پیدا کرے گا سماج میں، اور یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ باتیں جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتی۔ اگر اس نے پروفٹ محمد کے بارے میں ایسا کچھ سنا تھا، ایسا کچھ پڑھا تھا، یا جو بھی اس کے ذہن میں کوئی چیز تھی، کہیں سے آ گئی تھی، کسی نے ڈال دی تھی، تو اس کو جو بھی اس نے فوٹو بنایا میں نے دیکھا نہیں، لیکن وہ جو تصویر تھی، حالانکہ وہ بس اتنا ہی سنا ہے کہ وہ پتی جنک تھی، تو اس کے اوپر اس کو دریافت کرنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا۔ کیسے کوئی کسی کے بارے میں ایسی تصویر بنا سکتا ہے؟ پروفٹ محمد کی جگہ پروفٹ جیزس کو لے لیجیے، یا انڈین کسی گاڈ اور گاڈس کو لے کر کے اس جگہ پر امیجن کیجیے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو نقصان ہی ہوگا۔ لوگوں میں انزائٹی پیدا ہوگی، جو ایک ڈگنیفائڈ پرسنالٹی جس کی سیئنگز جو ہے وہ موجود ہیں، جس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے صرف ایک وائلنس کے لیے پرووک کرنا ہوا چیزوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا جانا، تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سپیچز، خاص طور پہ ہماری کنٹری میں تو جو تقریریں ہیں، جو سپیچز ہو رہی ہیں، ان کا معیار اتنا گر چکا ہے، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر یہ جائز ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو جس طرح ہیومن اس کا دائرہ محدود ہے ہیومن فریڈم کا، یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ ہیومن فریڈم جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو، اگر انسان خود نشہ کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت اس کو نہیں ہے، اس کا علاج کرایا جاتا ہے، اس چیز کو غلط مانا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نشے کی چیز جو ہے وہ کنزیوم کرے، ڈرگز اگر کوئی لینے لگتا ہے تو۔ یہاں پیسہ بھی اس کا اپنا ہے، جسم بھی اس کا اپنا ہے، لیکن پھر بھی اس چیز کو غلط مانا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے سماج میں کہ اس کو اس چیز سے نجات مل جائے، کیونکہ اس سے اس کا خود کا رائٹ ٹو لیو جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہیومن فریڈم یہ نہیں ہے کہ جو چاہے انسان کر سکتا ہے، اور اگر ایسی اجازت دے دی جائے گی کہ جو چاہے کرنے کے لیے انسان آزاد ہو، تو پھر یہ چیز جنگل راج میں جو ہے وہ انسانی سماج کو تبدیل کر دے گی۔ تو ہیومن فریڈم کے ساتھ ساتھ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے بھی ایک دائرہ ہے، اس کی بھی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں، اور اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کو کراس کیا جائے گا تو پھر سماج میں انزائٹی ہوگی، پرابلمز ہوں گی۔ تو آج جو لوگ کنفیوزڈ ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اپنی زبان سے، اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ فریڈم آف اسپیچ الگ سے کوئی فریڈم نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن الگ سے کوئی فریڈم نہیں ہے، بلکہ وہ ہیومن فریڈم کا ہی ایک پارٹ ہے۔ اور جس طرح وہ زندگی جینے کے لیے پوری طرح سے آزاد نہیں ہے، یا مطلب دوسرے کے اتنی آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آزادی کا دائرہ توڑ کے کسی دوسرے کی آزادی میں انٹرفیئر کریں، یا کسی دوسرے کے ہیومن رائٹس کا وائلیشن کرنے کے لیے وہ آزاد نہیں ہے۔ ہیومن فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے ہیومن رائٹس کا وائلیشن کرنے کے لیے آزاد ہیں، یا ہم دوسرے کی آزادی پر پہرا بٹھا سکتے ہیں۔
ہر انسان کی اپنی ایک آزادی ہے اور انسان کو اسی آزادی اسی دائرے میں رہنا چاہیے. اگر وہ اس دائرے کو توڑتا ہے، چاہے وہ اسپیچ سے توڑے یا ایکسپریشن سے توڑے یا کسی ایکشن سے توڑے، یہ غلط ہے، یہ انجسٹ